बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पंजाब में सियासी माहौल खासा गर्म हो चुका है। 20 सीटों पर 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है, जिसे लेकर दो बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून अपनी अपनी जहाँ जीत की उम्मीद लगाए बैठी हैं, वहीं एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। दोनों जमातों के लिए ये इलेक्शन जीतना कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्की माहौल को बेहतर करने के लिए, आगे लेकर चलने के लिए ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन वो सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ, जिससे नून लीग को या दीगर जमातों को, पीडीएम की जमातों को डायलॉग करना है, अगर वही जमात और उसी के सरबरा अगर एग्री नहीं है तो फिर ग्रैंड डायलॉग कैसे होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब भी होना है पंजाब में। तहरीक इंसाफ हो या नून लीग अपनी अपनी जीत की उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं, फिर एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम भी दोनों जमातों की तरफ से लगाया जा रहा है। शामी साहब, दोनों जमातों के लिए ये इलेक्शन जीतना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये जो इलेक्शन है, ये इमरान खान साहब तो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं, रहनुमा भी कह रहे हैं, लेकिन मैंने ये बात नहीं देखी कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये कहा गया हो कि कोई धांधली की जा रही है। ये एक एकतरफा बात है जो तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है। इलेक्शन कमीशन पर भी उसको गुस्सा है, इंतज़ामिया पर भी गुस्सा है और ज़ाहिर हमजा शहबाज पर भी गुस्सा है। ये इलेक्शन जो है, क्योंकि इसने फैसला करना है कि पंजाब में किसकी हुकूमत कायम होगी। क्या हमजा शहबाज कंटिन्यू कर सकेंगे या चौधरी परवेज़ इलाही एक पीटीआई के और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर वजारत आला का मनसब संभालेंगे जी। ये जो इलेक्शन, जो ज़िमनी इलेक्शन है, उसमें अक्सरियत की हमायत जिसको हासिल होगी उसके पास लाहौर का तख्त आएगा और ताज उसके सर पे सजाया जाएगा। और अगर लाहौर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म होती है तो उसके असरात मरकज़ पर भी पड़ेंगे और वहाँ भी मामलात जो हैं उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इन इंतखाबात की बड़ी बुनियादी अहमियत है दोनों जमातों के लिए, इसलिए वो पूरी ताकत के साथ और पूरे जोश व खरोश के साथ एक जो इस हुकूमत में ये जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान यानी पीटीआई और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान एक जो तनाव की कैफियत है, क्या इस इलेक्शन के बाद वो तनाव ख़त्म हो पाएगा? हबीब साहब, माशाअल्लाह आप ख़ुद बहुत बड़े तज्ज़िया निगार हैं, तज्ज़िया कार हैं, आपकी आंखें ज़्यादा दूर तक देख सकती हैं। ये तनाव कैसे ख़त्म होगा? ये तो दर्द सार ऐसा है कि सर जाए तो जाए। ये तो जो इस वक्त जो मुहाज़राई की कैफियत है और गुज़श्ता कई सालों से चली आ रही है, उसमें तनाव ख़त्म होने के इम्कानात तो नज़र नहीं आते। हाँ, उसमें कुछ कमी हो सकती है या कुछ शिद्दत पैदा हो सकती है, कुछ ना कुछ तब्दीली तो बहरहाल आएगी। और अभी आप ये फरमा रहे थे, मैं आपकी बात सुन रहा था, आप कह रहे थे कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी लिजिटिमेसी का सवाल है। आपकी बात तो दुरुस्त अपनी जगह लगती है, लेकिन मुझे एक बताइए कि ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो एक कोलिशन हुकूमत थी ना, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मिलकर वो हुकूमत बनाई हुई थी। तो कौमी असम्बली में जब वो कोलिशन टूटी है और एक नई कोलिशन बनी है तो इलिजिटिमेट कैसे हो गई वो? तो लिजिटिमेसी का सवाल कहाँ से आ गया? वही असम्बली है, वही मुंतखब होने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने रवैयों को बदल लिया, अपने हलीफों को बदल लिया और नई हुकूमत वजूद में आ गई। अब उसको जितना भी हम नापसंद करें या पसंद करें, जितनी भी उसमें तनकीद करें, जितनी लिजिटिमेसी पहली कोलिशन की थी उतनी लिजिटिमेसी दूसरी कोलिशन की भी है जी। जिसके पास असम्बली की अक्सरियत होगी उसका हुकूमत का हक हासिल होगा। तो बहरहाल अगर ये फरीकैन हैं, अब दोनों हकीकत हैं, एक पीटीआई भी एक जिंदा हकीकत है, मुस्लिम लीग नून भी एक हकीकत है, उसके इत्तेहादी भी, उनका भी वोट बैंक है। तो अगर ये एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे, एक दूसरे को जीने का हक नहीं देंगे, तो फिर जमहूरियत नाम का जो जानवर है उसको हम उससे कैसे लुत्फानंदोज हो सकेंगे या कैसे उसकी ज़ियारत कर सकेंगे?
تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے. کسی کے پاس ویٹو نہیں ہے. کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ عوام کی 100% حمایت اس کو حاصل ہے. نہ کسی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیے برطانیہ میں کیا ہوا ہے. بورس جانسن کی پارٹی جو ہے اس کے اپنے لوگوں نے بغاوت کر دی ان کے خلاف. جی حالانکہ ان کو جو پہلی تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا تھا اپنی پارٹی میں, اس میں وہ جیت گئے تھے. پارٹی کی اکثریت ان کے ساتھ تھی, لیکن پھر بھی وزیروں نے استعفے دینے شروع کر دیے. اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. اب وہ اقتدار چھوڑیں گے اور ان کی جگہ نیا شخص جو آ جائے گا. تو پارلیمانی جمہوریت میں جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے جی وہی حکومت کرتا ہے, دوسرا حکومت کر نہیں سکتا. اور جمہوریت کو چلنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سب کو مسکرا کے ساتھ سب سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں. شامی صاحب گزارش یہ ہے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, آئین کے اندر تو اسی طرح ہے کہ جس کے پاس بھی میجورٹی ہو وہ اپنی ممبران کو اکٹھا کر کے حکومت بنائے. لیکن جو بات حبیب صاحب کر رہے تھے وہ تھوڑی سی قانونی کم اور سیاسی زیادہ تھی کہ ایک پولیٹیکل لیجٹمیسی چاہیے کسی بھی حکومت کو کام کرنے کے لیے, مشکل فیصلے کرنے کے لیے, عوام میں اس کی مقبولیت ہونے کے لیے. جس طرح ہم نے احسن اقبال صاحب وغیرہ والی بات ہم نے دیکھی, عوام میں ایک ایکسیپٹیبلٹی ہونے کے لیے ایک مورل اتھارٹی بھی ہونی چاہیے کہ آپ نے حکومت عوام سے مینڈیٹ لے کے بنائی ہے. یہ نہیں کہ ایک پارٹی کے پاس بہت سارے ووٹ تھے, پھر باقی سب نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ہمارا احتساب کرنے لگا ہے تو کیوں نہ اس احتساب سے بچنے کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس کو حکومت سے نکالتے ہیں اور احتساب کا قانون ختم کر دیتے ہیں. تو عددی اکثریت تو مل جائے گی, آئینی طور پہ بات بھی ٹھیک ہوگی, لیکن جمہوریت میں, خاص طور پہ آج کی جمہوریت میں جو سوشل میڈیا پہ اتنی ڈسکس ہوتی ہے, اس میں اس کی لیجٹمیسی آپ کا خیال ہے کہ پھر بھی اسی طرح کی ہے جس طرح کی کہ کوئی الیکشن جیت کے جب حکومت آتی ہے اس کی ہوتی ہے؟ ساتھ صاحب جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اب عجیب بات یہ ہے کہ آپ سیاسی سوالات اٹھا رہے ہیں اور حبیب اکرم صاحب قانونی بحثیں کر رہے ہیں. سر میں ان کے سوال کو بات تھوڑا سا بڑی آگے سیدھی بڑھا سی رہا ہوں ہے. تاکہ آپ سے کچھ رہنمائی حاصل ہو سکے. اچھا پتہ نہیں, چلیے یہ رہنمائی تو ہمیں آپ سے حاصل کرنی ہے. بھائی جب قومی اسمبلی میں کسی ایک جماعت کی اکثریت نہیں ہوگی اور مختلف جماعتیں مل کر کولیشن بنائیں گی, مخلوط حکومت بنائیں گی, تو اگر ایک حکومت بن جائے تو بھی وہ لیجیٹیمیٹ ہوگی, دوسری حکومت بن جائے تو بھی لیجیٹیمیٹ ہوگی. تو شامی اور صاحب جو آپ کے احتساب کی بات اگر کرتے اس ہیں, بات پہ چلا کون سا جائے احتساب؟ اور ہر 2 ہفتے بعد جی ڈی اے یا ایم کیو ایم ہر 2 ہفتے بعد, ہر مہینے بعد اپنی سائیڈ چینج کر لیں اور نیا وزیر اعظم آ جائے, تو 5 سال یہ میوزیکل چیئر آپ کے خیال میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ تو مفروضوں پہ گفتگو کر رہے ہیں نا, لیکن جو مخلوط حکومتیں ہیں وہ اسی طرح بنتی اور ٹوٹتی ہیں. آپ دیکھیے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے. پاکستان میں کبھی محمد علی بوگرا کی حکومت قائم ہوئی, پھر سوروردی صاحب آ گئے, شامی پھر صاحب چودھری گر پاکستان صاحب آئے, جمہوریت کی پھر کوئی بڑی فیروز زبردست خانون آئے. مثال نہیں ہے, مطلب ماضی ہمارا اسی طرح کا ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں. مثال تو نہیں ہے. پاکستان کی جمہوریت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں دی جاتی کہ دیکھیں کتنی زبردست چل رہی ہے. ہم کوئی زبردست مسئلہ نہیں ڈھونڈ رہے اس وقت ہم واقعات بیان کر رہے ہیں, حقیقت کو دیکھ رہے ہیں. اگر کسی اسمبلی میں متعدد سیاسی جماعتیں موجود ہیں تو وہ ایک کولیشن توڑ سکتی ہیں, دوسری کولیشن بنا سکتی ہیں. اس میں نہ کوئی اخلاقی آر ہے نہ کوئی آئینی آر ہے. آپ اس سے اختلاف کر لیں, ان پر تنقید کر لیں, یہ تو آپ کا حق ہے. لیکن ابھی جو آپ احتساب کی بات کر رہے تھے, کون سا احتساب؟ یہ انڈیا میں کوئی نیب قائم ہے؟ انڈیا میں احتساب کیسے ہو رہا ہے؟ آپ دنیا کے انگلینڈ میں احتساب کیسے ہو رہا ہے؟ دھیرو بھائی امبانی سے لے کے آج تک بڑی زبردست انویسٹیگیشنز کی ہیں, حکومت اس میں مداخلت نہیں کرتی. یہاں پہ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک کلیم کیا, میری ایک گزارش اگر میں پوری کر سکوں. عمران خان صاحب نے ایک کلیم کیا جب وہ حکومت میں تھے, انہوں نے کہا کہ یہ سارے مل کے مجھے نکالنا اس لیے چاہ رہے ہیں کیونکہ تاکہ میں ان کا احتساب نہ کر سکوں. وہ کلیم جھوٹا لگتا تھا, اس وقت لگتا تھا عمران خان صاحب ایک ایکسکیوز کریٹ کر رہے ہیں. جب یہ سارے اکٹھے مل گئے, دوسری سائیڈ کولیشن کی گورنمنٹ بنا لی, اس کے بعد انہوں نے کوئی مثبت کام نہیں کیا سوائے ایک کے کہ نیب کا قانون ختم کر دیا ہے. تو عمران خان صاحب کا کلیم جو پہلے مفروضہ لگتا تھا اب وہ حقیقت لگتی ہے. دیکھیے اب وہ جو کلیم ہے اب اس کی تو بقیے ادھیڑے جا رہے ہیں. اب دیکھیے جب جنرل رانا ثناء اللہ پر جو مقدمہ قائم ہوا
خود فواد چودھری اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جی اور وہ جو خاتون جس کی ویڈیو لیک ہوئی تھی چیئرمین نیب کے حوالے سے وہ ٹی وی پہ بیٹھی کیا کہہ رہی ہیں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کیا کہہ رہی ہیں, اور جو احتساب کیا گیا جو لوگ پکڑے گئے ان پر ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیے جس طرح ان کی ضمانتیں منظور کی, یہ کون سا احتساب تھا؟ یہ تو درست بات ہے. انتقام کی کیا قانون بدترین بل بدلنے مثالیں ہم نے صاحب کھا دی. پروگرام میں ساتھ صاحب آگے بڑھتے ہیں. تحریک انصاف شامی صاحب کہتی رہی کہ ہم احتساب کر رہے ہیں, دوسری طرف نون لیگ نے ان پر یہ الزام لگایا کہ جناب آپ لوگوں کی مداخلت بھی اس احتساب میں ہو رہی ہے. شامی صاحب آپ بات کریں کہ جمہوریت کو چلتے رہنا دیکھیے بات یہ, میری ایک بات سن لینا آپ. جی جی پہلی بات یہ ہے اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے, ہمیں اس بات پہ اڑنا چاہیے ادارے مستحکم ہوں, قانون کالے قانون کر کے ان کو بے محابہ اختیارات دے کے ان کی ثوابدیدی اختیارات کو بڑھا کے 90 دن کا ریمانڈ دے کے اور مہینوں لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے, تو اگر ہم یہ کہیں کون سا احتساب ہوا ہے؟ یہاں میر شکیل الرحمان کے ساتھ کیا ہوا, احسن اقبال کے ساتھ کیا ہوا, شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کیا ہوا, خواجہ سعد رفیق کے ساتھ کیا ہوا, اور عدالتوں نے کیا ریمارکس دیے ہیں, کیا ججمنٹس لکھے ہیں. تو یہ جو تجربے ہم کر رہے ہیں ہمیں دنیا کے دوسرے جمہوری ملکوں سے استفادہ کرنا چاہیے. انڈیا میں اگر نیب کے بغیر احتساب ہو سکتا ہے, ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. شامی صاحب ہمیں خصوصی مقدمات قائم کرنے, خصوصی عدالتیں بنانے, خصوصی قوانین قائم کرنے کا مرض ہو گیا ہے, اور اس مرض نے کرپشن میں اضافہ کیا ہے, کمی نہیں کی ہے. شامی صاحب یہ جو ہم پولیٹیکل امپاس میں جہاں پھنسے ہوئے ہیں, پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان ٹھیک کام نہیں کر رہے, ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے, تو لہٰذا ایک نئی حکومت کی ضرورت ہے. ایک آرگومنٹ تھا, یہ پی ایم ایل این کا آرگومنٹ تھا, پیپلز پارٹی کا آرگومنٹ تھا. اب یہ آرگومنٹ ہے کہ عمران خان چونکہ اپوزیشن میں ہے اس لیے ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے. ہر دو صورتوں میں عمران خان کے رویے پہ بات آ رہی ہے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں بجائے اس کے کہ الزام شفٹ کرتے رہیں؟ دیکھیے حبیب صاحب, یہ سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے بیانیے ہیں. مسلم لیگ کا اپنا بیانیہ ہے, عمران خان صاحب کا اپنا بیانیہ ہے. اب یہ بیانیے جو ہیں ہم کس کی تائید کریں, کس کی تردید کریں, ہر بیانیے میں کچھ نہ کچھ سوراخ موجود ہیں, کچھ نہ کچھ جھول موجود ہے. کوئی بیانیہ بھی ایسا نہیں ہے جو 100% درست ہو. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ سارے معاملے تو سیاسی جماعتوں کو طے کرنے ہیں, سیاسی رہنماؤں کو طے کرنے. دنیا کے کس ملک میں یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو دشمن ملک کی فوجیں سمجھ رہی ہوں, ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہی ہوں, اور ہم وہاں جمہوریت چلانے بیٹھے ہوں؟ جمہوریت اس طرح نہیں چلتی, اور پارلیمانی جمہوریت تو بالکل نہیں چل سکتی. یہاں آپ کو ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں, آج نہیں ہوں گے تو کل ہو جائیں گے. الیکشن کے بعد پھر دما چوکڑی مچانی ہے. شامی صاحب گزارش یہ ہے کہ بات آپ کی درست ہے کہ ان پرنسپل تو جمہوریت کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل بیٹھ کے بہت سی باتیں کریں, اور یہ بات درست ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پاکستان میں جب بھی پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے کوئی آپس میں سمجھوتا سا کرنے کی کوشش کی, تو اس میں سے بہت سے ایسے لوگ جو کہ ویسے زیر عتاب تھے قانون کے, خواہ وہ 2008 میں این آر او سے پہلے ہو یا 1994 کے اندر ہو یا 1900, تو وہ اس سمجھوتے کے اندر کسی وجہ سے قانون کے اندر سے وہ بھی نکل جاتے ہیں, اور وہی چہرے جو 1985 کی اسمبلی میں بھی تھے, 88 کی اسمبلی میں بھی تھے, 90 میں بھی تھے, 93 میں بھی تھے, 96 میں بھی تھے, 97 میں بھی تھے, وہ آج 2023 تک چلتے آ رہے ہیں. اور ہم سب لوگ اس بات پہ آئی ایم شور آپ بھی اس بات پہ متفق ہوں گے کہ پچھلے 40 سال میں پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے, لیکن کسی ایک سیاستدان کو بھی آج تک سزا نہیں ہوئی, کبھی ہمارے نظام نے کچھ دیکھا نہیں اس طرح کا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی سچویشن میں صرف یہ کہہ دینا کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے تھوڑا سا معاملے کو آگے چلائیں, کچھ بات کریں, کچھ تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کر کے اس معاملے کو آگے چلائیں, تو یہ ماضی کو ریپیٹ کرنے کے مترادف ہوگا جس سے ہمیں آج تک کوئی فیض نہیں ملا؟ فیض تو ملا ساتھ صاحب. کرپشن تو انڈیا میں بھی ہو رہی ہے, کرپشن تو بنگلہ دیش میں بھی ہو رہی ہے. جی لوگ کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اس کرپشن کو. ہم نے تو کرپشن کی جو دہائی مچانی شروع کی ہے
پہلے ایبڈو آیا, اس سے پہلے پروڈا آیا, اس کے بعد احتساب بیورو آیا, اب پھر نیب آیا. کیا ہم نے کیا ہے؟ ہم نے کرپشن کھیلا ہے, ایک دوسرے پر الزامات لگائے ہیں, اور کسی بھی ایک سیاسی لیڈر کو دیکھ لیجئے, اس کے اوپر جو الزامات لگے ہیں تو کوئی تو یہاں تو کوئی باقی نہیں بچے گا. اور پھر آپ جو بات فرما رہے ہیں, دیکھیے اس ملک کے عوام بھی تو وہی ہیں نا, عوام بھی وہی کے وہی ہیں. کیا عوام بھی بدل دیں؟ انڈیا سے تبادلہ کر لیں ان کا, ان کو انڈیا بھیج دیں اور ہم ان کو وہاں سے متبادل لوگ لے آئیں. جی شامی صاحب, آپ بات بالکل درست کر رہے ہیں, عوام بھی وہی ہیں اور حکمران بھی وہی ہیں, وہی چہرے سیاست میں بار بار ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, اور انہی چہروں نے اب تک یہی نظر آ رہا ہے کہ سیاست کرنی ہے, چاہے اس میں تحریک انصاف ہو, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی یا پھر دیگر جماعتیں ہوں. جی شامی صاحب آپ یہ بتائیں, سب لوگ اس کے رہنے والے یہی ملک کو چلائیں گے. بالکل, تو شامی صاحب ملک پھر کیسے چلے گا اگر یہ سیاستدان آپس میں مل کر بیٹھ کر فیصلے نہیں کریں گے؟ اللہ صاحب والا ملک نہیں چل رہا. میں گزارش کروں سعد صاحب آپ کی اجازت اگر میں شامی صاحب سے سوال کر لوں کہ شامی صاحب جمہوریت کو چلانے کے لیے اگر یہ سارے سیاستدان اکٹھے ہو کر نہیں بیٹھیں گے تو ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کیسے ہوں گے؟ شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی اشد ضرورت ہے, لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان چوروں کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے. او بھائی, ہمیں تو اپنی بات کرنی چاہیے نا, ہمیں تو اپنا ہم نسخہ دے رہے ہیں اس پہ زور دینا چاہیے. کیا ہم بھی قوالی شروع کر دیں ان کے ساتھ مل کے, کسی ایک کے حق میں کسی دوسرے کے خلاف؟ جی یہ اس سے علاج ہو جائے گا. ہمیں اپنی بات کہتے رہنا ہے, اس کے اثرات ہوں گے. عمران خان صاحب نے کتنی دفعہ اپنی رائے بدلی ہے, مختلف لوگوں کے بارے میں بھی بدلی ہے, حالات کے بارے میں بھی بدلی ہے, اداروں کے بارے میں بھی بدلی ہے, اب مزید بدل سکتی ہے. ہمیں اور یہ جو دوسرے ان کے مخالف ہیں وہ بھی اپنی رائے بدلتے ہیں, ہمیں تو اپنی رائے نہیں بدلنی چاہیے نا. ہمیں کرکٹ پڑھنے کا کیا شوق ہے؟ ہم تو اپنی بات کریں, آئین کی بات کریں, اخلاق کی بات کریں, قانون کی بات کریں, اور اپنے مصلحت اور مصالحت کی بات کریں, مفاہمت کی بات کریں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم فریق بن جائیں, کسی ایک کے ساتھ مل جائیں اور کسی دوسرے کا ڈڈورا پیٹنا شروع کر دیں. اچھا شامی صاحب, اس وقت جتنا سیاسی ماحول تلخ ہو گیا ہے, پنجاب کا ضمنی الیکشن آنے والا ہے, دونوں جماعتیں ہمیں اس وقت بڑی اگریسو نظر آ رہی ہیں. جو جماعت ہار گئی یا پھر جو جماعت جیتی, اس میں کس کا فائدہ کس کا نقصان, یہ تو عوام ہی کا فائدہ نقصان ہوگا. آنے والا سیاسی ماحول کیا بنتا دیکھ رہے ہیں شامی صاحب آپ انتخابات کو ہونے دیجئے, جہاں آپ کو کوئی بے تدبیری نظر آ رہی ہے, کوتاہی نظر آ رہی ہے, کوئی تجاوز نظر آ رہا ہے, اس کی نشاندہی کرتے رہیے. اور اگر لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو پھر وہ ان کا اعتبار قائم ہو جائے گا. ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے, اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے عمران خان اس سے کو استعمال کرنا چاہیے. کہ گھبرانا نہیں چاہیے. ایک سر گزارش چھوٹی سی اور, کہ ابھی جو رباب سر آپ سے بات کر رہی تھی گرینڈ ڈائیلاگ کی, اگر آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ نے سر ماضی میں 60-70 کی دہائی سے آنورڈز بہت دفعہ یہ ترکیب سنی بھی, اس کو سیاست میں امپلیمنٹ ہوتے بھی دیکھا, مختلف اوقات میں پاکستان میں گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہوئی ہے, اگر آپ کے خیال میں آج کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ہو سکتا ہو جس میں پولیٹیکل پارٹیز شامل ہوں, تو کیا آپ کے خیال میں یہ صرف سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, یا اس کے جو پارٹیسپنٹس ہیں وہ تھوڑے سے مزید بھی اس میں انکلوڈ ہونے چاہیے؟ دیکھیے سعد صاحب, بنیادی فریق اس میں سیاسی جماعتیں ہیں, حزب اختلاف ہے اور حزب اقتدار ہے. اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور یہ دونوں ایک ہی بولی بول رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ جو نواز شریف صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے اقتدار سے علیحدگی کے بعد, وہی کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک شخص ہے جو ملک کو چلنے نہیں دیتا, اس ایک شخص کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں, آئینہ نہیں دیکھ رہے, دوسروں کو دکھا رہے ہیں. تو جب اہل سیاست جو ہیں وہ اس ایک شخص کی تلاش بند کر دیں گے, اپنے اندر ٹٹولیں گے اور یکجا ہو جائیں گے,
تو پھر کوئی دوسرا ان کا بال بیکا نہیں کر خود سکے گا. احتسابی کی شامل صاحب آپ کہہ دوسرے رہے ہیں کہ اداروں کو سیاستدانوں کو بہت ضرورت ہے اور پہلے خود کو دیکھیں کہ سیاستدانوں کو ان کی یہ کہاں کام کرنا غلطی اور ہوگا, کوتاہی ہے. ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مانسون نے کراچی کو ندی نالے میں تبدیل کر دیا ہے. کراچی کی سڑکوں پر اس وقت صرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے. کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پانی موجود نہ ہو. ٹریفک کی روانی سے متاثر ہوئے, ٹرینیں 22 گھنٹے سے جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہیں. مسافر بھی اسی وجہ سے پریشان ہیں. اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے, اس حوالے سے بیورو چیف کراچی اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلم خان صاحب بتائیے گا, اس وقت مانسون کا جو سسٹم پاکستان میں داخل ہے اس کے تحت کراچی میں بارشیں تو ہو رہی ہیں, لیکن اس پانی کو نکالنے کے لیے کوئی انتظامیہ آپ کو متحرک نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, جس طرح انتظامیہ متحرک نظر آنی چاہیے اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی باب اپنے طور پر تو متحرک بھی ہیں, اور رات گئے تک انہوں نے دورے بھی کیے اور بہت سارے علاقوں میں انہوں نے نکاسی آپ کے لیے جو انتظامات تھے اس کا جائزہ بھی لیا اور ہدایت بھی دی. لیکن آج کی اگر ہم بات کریں, گزشتہ 5 روز میں شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوتی رہی. ضلع وسطی میں, ضلع شرقی میں, ملیر میں, کورنگی میں, اور وہاں کے شہری جو ہے متاثر ہوتے رہے. آج کی اگر ہم بات کریں تو سارا فوکس رہا کیماڑی کے علاقے میں, اور ضلع جنوبی کے جو علاقے ہیں کرفٹن, ڈیفنس, صدر کی جو الیکٹرانک مارکیٹ ہے, ریگل چوک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آئی چندی گڑھ روڈ ہے, اور ٹاور کا جو علاقہ ہے یہ ضلع جنوبی کے علاقے ہیں. آج وہ علاقے بری طریقے سے متاثر ہے. کرفٹن اور ڈیفنس کی بات کریں, یہاں پر 91 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. کیماڑی میں 83 ملی میٹر, صدر میں 88 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. اب 5-6 دن میں کوئی شہری اس وقت کراچی کا ایسا نہیں کہ جو اس اسپیل کے دوران مانسون کے متاثر نہ ہوا. جو ضلع جنوبی ان 4-5 دنوں میں کم متاثر ہوا تھا, آج وہ سب سے زیادہ متاثرہ نظر آیا ہے. وہاں اس وقت بھی پانی جمع تھا. اب سے کچھ دیر پہلے ہم وہاں سے لائیو کر کے اپنے ناظرین کو بتاتے رہے, اور وہاں پر کوئی انتظامیہ نظر نہیں آئی. ایک ڈی واٹرنگ پمپ وہاں پر موجود رہا, 2 گھنٹے میں اس نے کوئی کارروائی نہیں کی. وہاں پر تقریباً اسلم خان صاحب موجود تھا. وہ یہ بتائیے کہ آپ کو صوبائی حکومت آپ کہہ رہے نظر نہیں آئی, یا جو ایم کیو ایم کی جو لوکل تحریکیں ان میں بھی آپ کو کچھ لوگ کوئی لوگ نظر آئے ہوں, یا مصطفیٰ کمال صاحب یا پی ٹی آئی کے کوئی لوگ, حکومت کے علاوہ کوئی آپ کو ویسے سیاستدان یا انتظامیہ کے لوگ نظر آئے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں, خرم چیردمان اور جو ہے وہ علیم عادل شیخ صاحب مجھے نظر آئے. اگر ہم مرتضی باب کی بات کریں, انہوں نے بھی کچھ مقامات پر دورے کیے, لیکن جس جگہ پر ہم موجود ہیں ٹاور پر, وہاں 2.5-3 گھنٹے تک موجود رہے. جو صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے مقصود سومرو صاحب, وہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے ہم سے بات چیت بھی کی اور یہ کہا کہ جی ایک پمپ یہاں پر ہے. میں نے کہا جتنا پانی یہاں پر موجود ہے, اگر یہاں پر آپ 1 درجن ڈی واٹرنگ پمپ لگا دیں اور 4-5 گھنٹے کام کریں تو جا کر کے یہ پانی خشک ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کوئی لوگوں کی کچھ خبریں اس طرح کی بھی چل رہی تھیں کہ کچھ لوگ کرنٹ کی وجہ سے, کچھ بچے گر کے کچھ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, کوئی اس طرح کی بھی بات ہے؟ دیکھیں, مانسون کے اسپیل میں اگر ہم بات کریں کہ گزشتہ 24 سے 36 گھنٹے میں 8 افراد جو ہے وہ لانڈی میں, کورنگی میں, بلدیہ میں وہ کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں. کچھ جانور بھی کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں. بڑی بری صورتحال رہی. اگر اس مانسون کے پورے اسپیل کی بات کریں تو کراچی کا میں اگر مجموعی جائزہ پیش کروں تو پہلے دن اگر ہم بات کریں کہ ضلع وسطی متاثر تھا, تو دوسرے دن ضلع شرقی متاثر ہو گیا, تیسرے دن کورنگی متاثر ہو گیا. اسلم خان صاحب, آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کراچی کا ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جو بارش سے متاثر نہ ہو, کوئی پوش علاقہ ہو یا غریب بستی, وہاں پر ایک جیسی صورتحال ہے. اصل میں جو بتا رہے ہیں نا, میں بصد احترام گزارش کروں, یہ ویسے تو اس طرح کی چیزوں پہ کوئی بات نہیں زیادہ کرنی چاہیے, لیکن 8 لوگ جن میں سے 4 یا 5 کہتے ہیں کہ بچے ہیں وہ کرنٹ لگنے سے مر گئے, لیکن بھٹو کراچی میں زندہ ہے. ساتھ صاحب, جیسا کہ اسلم خان صاحب ہمیں بتا بھی رہے ہیں کہ 5 گھنٹے غالباً آپ نے کہا کہ لگیں گے, اگر انتظامیہ حرکت میں آئے اور وہ واٹر پمپس ہوں تو یہ پانی 5 گھنٹوں میں نکل سکتا ہے. کل عید قربان بھی ہے, قربانی بھی عوام نے کرنی ہے, تو کیا انتظامیہ دلچسپی نہیں رکھتی پانی کو نکالنے میں, یا مین پاور کم ہے ان کے پاس, یا مشینری موجود نہیں ہے؟ میں ایک چیز آپ کو اور بھی اس پہ کلیئر کروں, اس وقت ضلع جنوبی کے کچھ علاقے متاثر ہیں. میں شارع فیصل پر موجود ہوں, ضلع شرقی میں آتا ہے, اور آپ یہ صورتحال دیکھیں بالکل
क्लियर है। इसी तरह वस्ती का इलाका, आज बारिश नहीं हुई, शहर के बेशतर इलाकों में आज बारिश नहीं हुई है। 5 दिनों की मैं मजमूई सूरत-ए-हाल बता रहा था कि एक रोज एक डिस्ट्रिक्ट मुतासिर हुआ, दूसरे रोज दूसरा, तीसरे रोज तीसरा, अब्दुल और साहब, ये आज बताइए जिला कि ये जुनूबी तो की हम बारी थी और तकरीबन ये बता दिया गया था। तकरीबन हर जुलाई अगस्त में कम से कम पिछले 3-4 साल से हम शॉर्ट्स भी तकरीबन तैयार रखते हैं, हमारे ग्राफिक्स भी तैयार होते हैं, हम हबीब साहब और मेरी तकरीबन बातें भी तैयार होती हैं कि जी जुलाई अगस्त के अंदर बारिश होगी, मॉनसून आएंगे, कराची के अंदर हालात ख़राब हो जाएंगे। हमें जब हर साल पता है, आपको पता है, तमाम आवाम को पता है, पिछले साल भी इतनी ख़राब हालत थी, 2 साल पहले तो बिल्कुल ही कराची तकरीबन डूब गया था, तो कुछ आपने पता किया लोगों से, इंतज़ामिया से, कि उन्होंने इस पूरे साल के अंदर कितनी मशीनें प्रोक्योर की जो पानी को निकाल सकती हैं, कितनी नालियां बनाई, कितने नाले खोल दिए गए? 14वां या 15वां साल है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, कोई इस तरह का बजट एलोकेशन हुई, कोई नई मशीनें आपने देखी? शारा फैसल की अगर हम बात करें कि कल तूफानी बारिश हुई, शारा फैसल पर पानी नहीं था, और शारा फैसल पर मैं एयरपोर्ट तक की बात करूंगा। अगर हम बात करेंगे मेट्रोपोल से शुरू होकर के एयरपोर्ट तक, जो वीवीआईपी रोड आप कह सकते हैं, वहाँ एयरपोर्ट तक नहीं था। मलिर हाट, फिर आगे जो काला बोर्ड का इलाका और मलिर सिटी, वहाँ पर उसी तरह पानी था जिस तरह पानी होता है। तो एयरपोर्ट तक ये तकरीबन 4 से 5 बल्कि 6 मुकामात पर चौकिंग पॉइंट होते थे। जिस जगह हम मौजूद हैं ये भी चौकिंग पॉइंट था, कारसाज था, पीएफ था, डिग रोड था, और इसके साथ साथ वहाँ पर फरकनाज अपार्टमेंट, वो बैक टू बैक 6 चौक पॉइंट थे। ये कल देखने में ज़रूर आया पहली बार कि शारा फैसल चौक नहीं हुआ। सिर्फ ये आप कह सकते हैं कि शायद उसके जो चौकिंग पॉइंट जो एयरपोर्ट तक का रास्ता है उसको क्लियर कराने में सिंध हुकूमत कामयाब हुई है। लेकिन जो आप बात करें कि शहर के, अगर हम ज़िला वस्ती की बात करें, बदतरीन हाल था। मैं ज़िला जुनूबी के जिस इलाके से आ रहा हूँ, टावर के इलाके से बदतरीन हाल था, सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। और आपने मस्जिद की बात की, नर्सरी स्टॉप पर हम मौजूद हैं, नर्सरी और फर्नीचर मार्केट की। गुज़िश्ता साल भी हमने उस पर रिपोर्टिंग की थी, इस साल भी हमने रिपोर्टिंग की। वहाँ पर मस्जिद में पानी आ चुका है 2 से 2.5 फीट। अब लगता नहीं है कि कल वहाँ नमाज हो सकेगी। अगर वहाँ पर मशीनें ना पहुँचाई जाए और पानी कोई निकासी नहीं हुई तो कल यकीनी तौर पर वहाँ नमाज नहीं होगी। अब बंस रोड का इलाका है, हक्कानी चौक, तमाम तर सूरत हाल आपने बता दी। असलम खान साहब के मुख्तलिफ शहरों की, कराची के मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, असलम खान साहब ने भी यही कहा कि पिछले साल भी हमने यही रिपोर्टिंग की थी, इस साल भी यही सूरत हाल है। मुझे याद है साद साहब भी एक दफ़ा कराची में 2 साल पहले की बातें फंस गए थे, एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच सके थे। तो ये तो रूटीन है, और हुकूमत भी हम देखें तो उन्हीं लोगों की कराची में है जो कई सालों से या बरसों से कह लें, फिर भी यही सूरत हाल कराची इस की। मसले के या इस तरह के मसाइल के हमेशा 2 हिस्से होते हैं। एक होता है क्वांटम, उसका कि मिकदार क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा होगी, जिसका इमरान खान साहब मजाक भी उड़ाते हैं कि ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। देखिए, एक तो बारिश का क्वांटम क्या रहा, बारिश कितनी हुई। दूसरी बात यह है कि हमारे पास क्या अरेंजमेंट है। बारिश दुनिया भर में जिन शहरों में ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है सारी दुनिया में, जहाँ पे बाज़ शहर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अगर जद्दा में, रियाज में अगर एक खास हद से ज़्यादा बारिश हो जाए तो शहर डूबने के करीब, अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, और ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। लेकिन हम अगर ये देखें कि जितनी बारिश कराची में हो रही है वो मैनेजेबल है, तो हाँ, इसका जवाब यह है कि वो मैनेजेबल है। मसला यह है कि हमने नालों के इर्द गिर्द तामीरात कर रखी हैं। जब नालों के इर्द गिर्द से तामीरात हटाने की कोशिश करते हैं तो कभी MQM को परेशानी लाहक हो जाती है, कभी पीपल्स पार्टी को परेशानी लाहक हो जाती है, क्योंकि सब ने अपनी अपनी टर्फ वहाँ बना रखी है। सब ये समझते हैं कि ये इलाका मेरा है, वो इलाका उसका है। कहीं पे खुद MQM के अंदर बाहमी तौर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब तक शहर के अंदर एक इफ़ेक्टिव लोकल बॉडीज़ का सिस्टम नहीं होगा, उस वक्त तक हम इस मसले को, चाहे हम आप यूँ कहिए कि चांद भी ले आए ना, या हमारे पास कोई ऐसे टेक्नोलॉजी हो कि बारिश है तो हम कराची को, जैसे ग्लास है तो इसको ऐसे करके पानी निकाल सकें, हम फिर भी इस मसले को हल नहीं कर सकते। तो हबीब साहब हमें कैसे? एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ताकतवर, ये कराची की ज़रूरत है, ये कराची के ड्रेनेज का हल है, ये कराची के पानी के मसाइल का हल है। साथ साहब, एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम वही इस सब सूरत हाल का हल है। हबीब साहब बात दुरुस्त फरमा रहे हैं। मजबूत बल्दियाती निज़ाम पाकिस्तान की जितनी भी लोकल ज़रूरियात हैं मुख्तलिफ शहरों की, वहाँ उन सब चीज़ों का हल है, कराची का ख़ास तौर पे। लेकिन इन द मीन टाइम जब तक लोकल इंतज़ाम नहीं बनता, और पीपल्स पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो एक मजबूत लोकल सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट है। तो उस वक्त तक ये भी नहीं हो रहा कि चले लोकल इंतज़ाम तो आपने बनाया नहीं, तो आप सूबाई हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करके पानी निकाल दें या नाले साफ़ कर दें। जब भी आपने पानी निकालना होता है, नाले साफ़ करने होते हैं, तो कभी FWO को बुलाते हैं, कभी NDMA को बुलाते हैं, वफाक के वसाइल इस्तेमाल होते हैं। चले ना बनाए लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम, कम से कम सूबाई मशीनरी में 2
वाटर ड्रेनर्स और हल भी बता दिया असलम खान साहब ने कि 5 घंटे लगेंगे और सारा पानी जो है निकल जाएगा। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तलाफी नोट से इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते ईद के बाद मुलाकात होगी, लेकिन इख्तलाफी नोट की टीम की जानिब से दुनिया न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को ईद की पेश की मुबारक हो।